جس زمانے میں میں مدینے میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، میں ایک ہفتے کے لیے مجھے انڈیا آنا پڑا چھٹی لے کر، اور وہ ہفتہ میرا بہت سخت مشغول گزرا، یہاں تک کہ واپسی جو میری تھی مجھے اس دن بخار ہو گیا بہت تیز، اور اس وقت دلی جدہ ڈائریکٹ فلائٹس بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں، مجھے بہت ہی لمبے روٹ سے واپسی کی سیٹیں ملی۔ دلی سے کراچی تک امریکن ایئر لائنس میں ٹکٹ ملا، اور کراچی سے پھر زہران یا بحرین تک کا ٹکٹ ملا، پھر وہاں سے مجھے دمام سے الخبر سے ٹیکسی سے مدینے جانا پڑا۔ بہت تھکا دینے والا سفر تھا۔ میں جب جہاز میں سوار ہوا بہت تھکا ہوا تھا، بخار تھا مجھ کو۔ میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں گیا کہ میں فوراً کوئی پین کلر ٹیبلٹ کھا کر اور آنکھ بند کر لوں گا، دلی سے کراچی تک کا وقت جو گزرے گا 2-3 گھنٹے کا، 3-3.5 گھنٹے، تو مجھے ذرا نیند آ جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ میں جس سیٹ پر جا کر بیٹھا اس کے بغل میں ایک صاحب آ رہے تھے فرینکفرٹ سے، اسی جہاز سے سوار، بہت لمبی فلائٹ تھی، 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ فرینکفرٹ سے دلی پہنچے تھے، اور وہ اکیلے تھے، خوب سو چکے تھے، تو وہ انتظار میں تھے کہ میرے بغل کی سیٹ پر دلی سے کوئی آئے تاکہ اس سے ہم لوگ باتیں کریں، بہاری زبان میں بتیائیں۔ تو میں تو شکار ہو گیا۔ میں گیا تھا آرام کے ارادے سے، انہوں نے میرا استقبال کیا خوب بات چیت کرنے کے ارادے سے۔ یہ واقعہ ہے 1980 کا شروع کا۔ اسی زمانے میں تازہ ایرانی انقلاب آیا تھا، خمینی والا۔ تو وہ صاحب جو آئے تھے وہ بھی انڈیا ہی کے ایک شہری تھے، اور ہم انڈینز کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ آپس میں جب ملتے ہیں تو پولیٹکس پر خوب باتیں کرتے ہیں، چاہے ٹرین میں ہوں چاہے جہاز میں ہوں، اور اتنی فکر مندی سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب دیش کے لیے اتنا پیڑت تھے کہ پچھلے 1 ہفتے سے سوئے نہیں ہوں گے، کھایا بھی نہیں ہوگا، اور جیسے ہی ان کا اسٹیشن یا ایئرپورٹ آتا ہے دیش کے سارے مسئلے حل ہو چکتے ہیں، اور وہ اب چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر تشریف لے جاتے ہیں۔ دیش جائے چولہے باڑ میں، مجھے جانا ہے اپنی سسرال۔ تو انہوں نے بھی میرا ایسے ہی استقبال کیا، اور مجھے ایک مولوی دیکھ کر ایرانی انقلاب کے بارے میں بات چھیڑ دی۔ ہم لوگوں کو بھی ہمارے بزرگوں نے کچھ سکھایا ہے کہ نان پروڈکٹیو جو ٹاپکس ہوتے ہیں، بے فائدہ موضوعات، ان پر کبھی بات مت کیا کرو۔ کوئی اگر بات چھیڑے تو خوبصورتی سے بات کے رخ کو موڑ دو، اور ایسے موضوع پر لے جاؤ جس سے کچھ بھلا ہو، کچھ نتیجہ نکلے، کچھ پروڈکٹیو ٹاپک چھیڑ دو۔ تو موضوع کو بدلنا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے۔ جیسے فٹ بال کا کھلاڑی گیند لے کر ایک دم پاس دے دیتا ہے اور رخ بدل جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، چنانچہ میں نے بات کا رخ بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ میں ایرانین ریولوشن پر کچھ کمنٹس پاس کروں اور ٹائم برباد کروں، اس کے بجائے میں نے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ صاحب اسلام کے بارے میں بات چیت سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، بہت جلدی ان کو جمائیاں آنے لگی، تو میں بھی چھٹی پا گیا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ بالکل سامنے والی سیٹ پر ایئر ہوسٹس کی سیٹ تھی، وہ ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی، امریکن لڑکی
جو جہاز میں سروس کر رہی تھی. کیونکہ وہ 3 بجے رات کا وقت تھا تو اس وقت تو اس کو کوئی سروس کرنی نہیں تھی. نئے مسافروں کو 1 گلاس جوس پلا دیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. جب اسلام کے متعلق ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس امریکن ایئر ہوسٹس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ آئی assume that you are talking about اسلام. میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یس. تو اس لڑکی نے کہا کہ سوری ٹو انٹروین, کین آئی پارٹیسپیٹ ان یور کنورزیشن. معاف کیجیے گا میں نے دخل در معقولات کی, کیا میں آپ کی بات چیت میں حصہ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا شیور. تو اس نے کہا کہ میں پچھلے 1 سال سے اسلام کو پڑھ رہی ہوں اور میں اسلام کی بہت سی باتوں کو لائک کرتی ہوں. ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ہے پردہ. 50% سے زیادہ پاپولیشن کو یو پیپل کنفائن دیم بہائنڈ دا والس. آپ نے 50% سے زیادہ آبادی کو 4 دیواروں کے اندر بند کر دیا. یہ کیسا قانون ہے؟ تو اس لڑکی نے پردے پر اعتراض کیا, لیکن اعتراض کے لیے نہیں تھا, سمجھنے کے لیے تھا. بہت فرق ہوتا ہے اعتراض برائے اعتراض اور اعتراض کچھ جاننے کے شوق میں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے اور یہاں ہمارے بہت سینئر اسکالرز ریسرچ کرنے والے بیٹھے ہیں. عزیزو, یہ گرہ سے باندھ لینا. میرے والد صاحب نے یہ بات مجھے بہت دفعہ سکھائی کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے, سوال سنتے بھی رہو اور اسی وقت اپنے اللہ سے دل میں دعا کرتے رہو کہ اللہ اگر اس سوال کا جواب دینے میں خیر ہے تو جواب دل میں ڈال دیجئے, خاموش رہنے میں خیر ہے تو خاموش رہنے کا داعیہ دل میں ڈال دیجئے, اور اللہ اس وقت مضمون جو دل میں ڈالے اسی کے مطابق جواب دینے کی عادت رکھنا. میں سچ کہتا ہوں ایسا نسخہ ہے یہ. اس دن میرے ذہن میں ایسا جواب آیا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے کہا کہ بہن, میں تو اس وقت بالکل ینگ اسٹوڈنٹ تھا, میں بیٹی تو کہہ نہیں سکتا تھا اس کو. میں نے کہا بہن, آپ کے ملک میں اسٹیٹ ہے ٹیکسس, ٹیکسس کا کیپٹل ہے ہیوسٹن. 1972 میں وہاں ایک بہت عجیب انسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک لیٹیگیشن یعنی ایک مقدمہ چلا تھا عدالت میں, اور وہ یہ تھا, مختصراً میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نوجوان اپنی گاڑی میں ایک بریف کیس لے کے نکلا رات کے 12 بجے کے بعد. سناٹا تھا بالکل سڑک پر. ایک راؤنڈ اباؤٹ یعنی ایک چوراہے پر جا کر اس نے اپنی گاڑی روکی اور بریف کیس کھول کر بیچ چوراہے پر رکھ دیا. جو چبوترا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کا ٹریفک, اس پر رکھ دیا. اس بریف کیس میں تقریباً $2 لاکھ کے زیورات, ڈائمنڈس, یہ سب رکھے ہوئے تھے. $2 لاکھ, وہ بھی اس زمانے کے. اور رکھ کر قریب گاڑی, اس کا گھر تھا, پارکنگ میں اس نے گاڑی کھڑی کی, اوپر گیا, اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر اس نے بالکنی سے جھانکنا شروع کیا کہ دیکھیں میرے بریف کیس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. تو ایک دوسری گاڑی آئی, وہ گاڑی تھوڑی سلو ہوئی, رکی. اس گاڑی میں جو اب بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا اس نے غور سے دیکھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو مائی گڈنس لاکھوں ڈالر کا مال اس میں رکھا ہے. تو دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. جب دیکھا کہ سناٹا ہے تو اپنی گاڑی سے اترا, جلدی سے اس نے بریف کیس اٹھایا, اپنی گاڑی میں رکھا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگا. بالکنی سے کھڑے ہوئے اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا, پولیس کو انفارم کیا, اور پولیس نے اگلے ہی چوراہے پر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. وہ گرفتار ہو گیا. بریف کیس پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا. پھر کیس چلا.
اب ایئر ہوسٹس میری بات کو غور سے سن رہی ہے، میں اس کو جواب دے رہا ہوں اس کے سوال کا جو پردے پر اس نے اعتراض کیا تھا، اور وہ حیران ہے کہ میرے سوال کا اس جواب سے کیا تعلق ہے، ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بٹ پیشنٹلی وہ سنتی رہی۔ پھر میں نے کہا کہ کیس گیا آپ کی عدالتوں میں، تو عدالت کا جو آخری فیصلہ آیا وہ یہ آیا، یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ اصل جو کرمنل ہے جس نے پنشبل کرائم کیا ہے وہ شخص نہیں ہے جس نے بریف کیس چرایا، بلکہ وہ شخص ہے جس نے بریف کیس کو کھول کر چوراہے پر رکھا، اس کو تو جیل بھیج دو۔ حکم ہوا کہ اس کو جیل کی سزا دی جائے ود مینٹل ٹریٹمنٹ، اس کا دماغی علاج بھی کرایا جائے، اس لیے کہ یقینی طور پر وہ سم تھنگ از رانگ ود ہز مینٹل کنڈیشن، وہ کچھ نہ کچھ پاگل ہے، ورنہ چوراہے پر اپنے بریف کیس کو اتنی بڑی مالیت کے ساتھ کھول کر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور جس شخص نے اٹھایا ہے، اب ملکیت تو اسی کی ہے وہ، لیکن گورنمنٹ یا کورٹ جو ہے وہ آرڈر نہیں کرتی، ریکمینڈ کرتی ہے، ان الفاظ پر غور کیجیے گا، ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس میں سے 50% اس کے پچھلے اصل مالک کو واپس کر دے، اور اس میں سے 20% اپنے پاس رکھے، اور اس میں سے جو 30% ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کر دے۔ تو میں پوری کہانی سنا چکا، تو میں نے اس سے لڑکی سے کہا کہ ڈیڈ یو گریس، تمہارے سوال کا جواب ملا؟ تو اس نے کہا کین یو ایکسپلین اٹ فردر پلیز، کچھ اور آپ تھوڑا اس کو واضح کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اسلام کی نظر میں ہر لڑکی، ہر عورت کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات کے زیور کی مانند، اس کو ونڈوں اور باشوں کی ریچ سے دور رکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی لڑکی فیشنیبل لباس پہن کر باہر نکلتی ہے تو پھر جو سیٹی بجاتا ہے، امریکہ کے کورٹ کے فیصلے کے مطابق سیٹی بجانے والا کرمنل نہیں ہے، جو اس لڑکی کو چھیڑتا ہے اصل کرمنل وہ نہیں ہے، اصل کرمنل وہ لڑکی ہے جو اس کرائم کو انوائٹ کرتی ہے، جو بے پردہ نکل کر معاشرے کے خراب لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پردہ؟ یہ ہے بات سننے کی کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اور اس نے کہا او واٹ اے ونڈرفل فلاسفی، میں آج سے بالکل مان گئی کہ اسلامی شریعہ از دا گریٹ، پردہ سسٹم از ونڈرفل، اپریشیبل۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ اب کراچی لینڈ کرنے والے ہیں، تو اس نے بڑے عجیب انداز سے مجھ سے کہا کہ میرے پاس تو اور بھی سوالات ہیں، اور 1-2-4 لوگوں سے اور بھی کیے تھے، مگر اس طرح کا لاجیکل آنسر مجھ کو نہیں ملا، کیسے میں آپ سے رابطہ رکھوں گا؟ میں نے کہا دیکھو، میں اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرے پاس اپنا کوئی فون نہیں ہے، لیکن میرے جو چیف وارڈن ہیں ایجپشن ہیں وہ، اور ان کا لڑکا بھی امریکہ میں پڑھتا ہے، تو میں ان سے بات کروں گا، اگر مہینے میں 1 مرتبہ اگر میں بات کر سکوں گا فون پر، اس نمبر پر تم کال کرو گی میرے گیون ٹائم پر، تو اس وقت میں انشاءاللہ تمہاری کال ریسیو کروں گا۔ اتنی پیاری تھی وہ بچی کہ اس نے تقریباً معمول بنا کے رکھا کہ ہر مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں 1 یا 2 بار مجھے کال کرتی اور کوئی سوال کرتی، کبھی بینک انٹرسٹ کے بارے میں کوئی سوال کرتی، کبھی وہاں پر جو انداز ہے مارٹگیج کرنے کا، مکان لوگ مارٹگیج کر کے خریدتے ہیں، فریج لوگ مارٹگیج کر کے خریدتے ہیں، اس کے بارے میں مسئلہ پوچھتی۔ میں جو کچھ جواب دے سکتا تھا جواب دیتا رہا، تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد رمضان مبارک
کہ ایک جمعے کو اس کا فون آیا اور اس نے کیا خوشخبری سنائی. اس نے کہا کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو سے کال کر رہی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کو اگر سمجھا جائے, برتا جائے, گہرائی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کو بہت ہی اچھے محبت بھرے پازیٹیو انداز سے اس کو ایکسپلین کیا جائے, تو کون دنیا کا شریف انسان ہے جو اس کو پسند نہیں کرے گا؟ کون ہے جو اس کو پسند نہیں کرے گا؟ اس وقت دنیا انتظار میں ہے کہ کوئی طبقہ اٹھے انسانوں کا ہمدرد, خیر خواہ, بہادر, حوصلہ مند, بے باک, حق گو, سچائی کی گواہی دینے والا, ظالم حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا, ملکوں کو اور ہمارے ملک کو جس راستے پر لے جایا جا رہا ہے اس راستے کو بدلنے کی کوشش کرنے والا, یہ لوگ, یہ صلاحیت پڑھے لکھے لوگوں ہی میں زیادہ ہوگی. لیکن مشکل یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہوں, ایسا عام طور پر دکھائی نہیں دیتا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. کیا ہم اور آپ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ دنیا ایک آلٹرنیٹ تلاش کر رہی ہے. یا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے گمان یا خبر کے مطابق آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو جتنا میرے جیسے ایک طالب علم کو ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد دنیا کوئی نئی کروٹ لینا چاہتی ہے. وہ دور بہت کروشل ہوتا ہے جس میں دنیا کوئی کروٹ لینا چاہے. اگر صحیح کروٹ لے لی اس نے تو 100-200 سال 300 سال بہت اطمینان و سکون سے گزر جاتے, بہت امن و انصاف کے گزر جاتے. اور خدا نخواستہ اگر اس نے غلط کروٹ لے لی تو پھر کئی 100 سال تک کمزور انسان ظلم کی چکی میں پسنے لگتے. کاش کہ آپ لوگ بھی عالمی حالات سے واقف ہوتے. میں تو بدنامی کے حد تک عالمی حالات سے واقف رہنے کی کوشش کرتا ہوں. امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. لیٹن امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. ساؤتھ امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. وہ چلی ہو, ال سیلواڈور ہو, پاناما ہو, ان ملکوں کے اندر جو بے چینی ہے, یا وینزویلا ہو, ان ملکوں میں, پھر امریکہ میں, امریکہ کے بڑے بڑے شہر نیو یارک ہو, واشنگٹن ہو, ہیوسٹن ہو, ٹیکسس ہو, کیا ہو رہا ہے ان ملکوں میں؟ ان ملکوں کے عوام کتنے غیر مطمئن ہیں اس ویسٹرن کلچر سے جس کو انہوں نے اپنایا تھا ترقی کی علامت سمجھ کر. خودکشیاں اللہ کی پناہ. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دماغی مریض, مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ, پاگل لوگ امریکہ میں. ایک قصہ یاد آیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست, امریکہ ہی میں ہیں. وہ بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کا بڑا اسپتال ہے. وہ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے وہاں کے واش روم ایریا میں. انہوں نے وضو کرتے کرتے سنت کے مطابق
اپنی گردن کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا اور گردن کا مسح کیا. ان کے بغل میں ایک اور انگریز شخص امریکن، وہ ہاتھ منہ دھو رہا تھا واش بیسن پہ. تو اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ کین آئی ٹاک ٹو یو، جب میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وائی ناٹ، شور، بات کیجیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ان کا میں فلاں ملک کے رہنے والا ہوں. ایک مسلم ملک کا نام لیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ صاحب تھوڑے گھبرائے. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اسٹریٹ اوے سیدھے سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں. تو یہ سامنے والا کہیں اسی برادری کا تو نہیں ہے. میں غلط جگہ کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں یہ اگلا قدم کیا اٹھائے، کیا بھروسہ. تو ان کا سوری، میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کا مطلب. ان کا نہیں، آپ بتائیے آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ 5-6 پاگل خانے ہیں پورے ملک میں. کہنے کا میں سمجھ گیا آپ کے ملک میں پاگل خانوں کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی زیادہ. پھر اس نے کہا کہ میں دماغی امراض کا اسپیشلسٹ ہوں. اگر دن میں 3 مرتبہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے گردن پر پھیرے گا وہ کبھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے گردن پر ہاتھ پھیرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرنے کو بتایا ہے، ہم اس طرح گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے یہاں تو ایک شہر میں 70 پاگل خانے اور وہ بھی کم پڑ رہے ہیں. ڈالر امریکنوں کے پاس زیادہ ہے، پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، دل کا قرار و اطمینان نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، دماغی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں. چھوٹے لڑکے گن لے کر اسکول میں گھستے ہیں، اپنے ہی اسکول میں، اور وہ اس کلاس کے بچوں کو گولی مار دیتے ہیں، ٹیچر کو گولی مار دیتے ہیں. ہر سال میں 1-2 واقعات ایسے وہاں پیش آتے ہیں. اسلامی تہذیب کو پسند کیجیے، اسلامی تہذیب کو اختیار کیجیے. مغرب کی تہذیب کے کھوکھلے پن سے متاثر مت ہوئیے. اسلام میں جو آداب سکھائے گئے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، پاکی کا نظام، رات میں جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا، جب تک بہت کس کے بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، پوری پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا، یہ اسلامی تہذیب ہے. اسلام کو لوگوں نے صرف نماز روزہ یا داڑھی کرتے پاجامے تک محدود کر دیا ہے. اسلام زندگی کا ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے.